بسم الله الرحمن الرحيم وكل من الذين أنعمنا عليهم كلمات المؤمنين والمرسلين عن سبيل الله كثيرا وأقيموا الربا وقدموا عنه الأموال والناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما لكن الراشدون من علمهم والمؤمنون من أجمعهم إليك وما ينزل من ربك والمقيم الصلاة والصلاة والزكاة أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. آیات مبارکہ مطلب یہ ہے بل یہودیوں کی زیادتی کی وجہ سے ان پر چیزیں حرام ہونے کے پہلے کی حرام کی گئی تھی اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور سود کیا کرتے تھے حالانکہ ان سے مدد چل گیا تھا اور لوگوں کے مال کو حرام طریقے سے کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافی ہیں انہیں بھی ہم نے دردناک عذاب بیان کر رکھا ہے. البتہ ان میں سے جو لوگ علم میں ہوتے ہیں وہ مومن ہیں وہ اس پر خود ایمان رکھتے ہیں جو پہلے محمد نازل کیا گیا اور اس وقت بھی ان سے پہلے نازل کیا گیا تھا اور قابل تعلیم کے لوگوں کو نماز قائم کرنے والے ہیں زکات دینے والے ہیں اور اللہ کو یوم آخرت کا ایمان رکھنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عظیم عطا کریں گے. ان آیات مبارکہ میں اللہ کو عزت یہودیوں میں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر حلال چیزوں کو حرام کیا گیا ہے اسے بیان فرمایا. سب سے پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ بہت سارے چیزیں ہمارے اوپر بھی حرام ہے جس طرح چیزیں کا کھانا مسلمانوں کے لیے بھی حرام ہے لیکن یہود کے لیے اس سے بڑھ کرتا ہے. جیسے فرق نے وہ مقام پر اشارہ کرتا ہے کہ ہم ناخن والی جو چیز ہے ناخن والی جو چیز ہے ہم نے اسے حرام قرار دیا. ناخن والی سے مراد کیا ہے تو اس میں تصویر میں کہتی ہے کہ ایسی چیز کہ جس کی پاؤں کی انگلیاں الگ الگ تبدیل نہیں ہوتی جس طرح انگلیاں الگ الگ ہیں پاؤں کی انگلیاں اور جس طرح ہماری الگ الگ ہیں اسی طرح ایسا اس کا جو خون سے کٹا ہوا ہوتا ہے ایسا خون ہو جو ملا ہوا ہو جیسے خون کا خون ہے تو اس وجہ سے کسی تصویریں کہتے ہیں کہ جیسے خون ہے وہ بھی یہود کا خراب تھا. اسی طرح شکر گوشت ہے مطلب وغیرہ ہے مطلب کبھی آپ لوگوں کو اس کو جو سمجھا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس میں بیچ میں کٹ نہیں ہوتا. ایسی چیزوں پر جو آپ کو عزت ہے ان کا خراب حالانکہ یہ حلال چیزیں تھیں اور نیت امتوں پر وہ جیسے ہمارے اوپر بھی حرام نہیں ہے. اب انہیں حرام قرار دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم زیادتی کی اور اس ظلم کی تفصیل اللہ کو بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح راستے کے موقع پر سودی معاملات کرتے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ قرض لینے والے پیچھے آپ دیکھیں گے یہودی ہے سب سے زیادہ سود لینے والے یہودی تو اسی وجہ سے پوری دنیا کے نظام کو چکرا ہوا ہوتا ہے. اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ یہود آپس میں سود کا معاملہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ ان کی مذہبی کتاب کے مطابق وہ سود حرام ہے. اس سے کہا کرتے تھے کہ جیسے عالمہ کی زندگی نسبی یہ تو سود معاملہ کرتے تھے غیر یہودیوں سے کرتے تھے غیر یہودیوں سے جو معاملہ کرتے تھے وہ سودی معاملہ کرتے تھے. اسی طرح اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے ان کا مال کھاتے تھے لوگوں پر ظلم کرتے ان کا مال کھاتے.
کے آزمائشوں کو بھی عذاب نازل کیے. اگلی جو آیتیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں اللہ کو لذت فرماتے ہیں کہ سارے کی بات ہو چکی ہے کہ تورات اور انجیل ان میں نبی علیہ السلام کی آمد سے متعلق خبریں تھیں. جو کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئی کی گئی تھی. اب وہ علماء یہود تھے جو مخلصین تھے انہوں نے تورات اور انجیل کو صحیح طرح سے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے ان نشانوں کو پیارے نبی کو دیکھا تو وہ